مولانا حافظ الحاج محمد ابراہیم خسر صدیق قادری رضوی کل ماریشس سے روانہ ہونے والی تھی۔ اپنے وطن لوٹنے سے پہلے مولانا صاحب نے MBC کے سامعین کے لیے ایک انٹرویو ریکارڈ کرانا قبول کیا ہے۔ وہ انٹرویو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، آپ نے ماریشس میں 60 سال گزارے ہیں۔ اس عرصے کے دوران ہمارے جزیرے میں جو ترقی ہوئی ہے اس کا مشاہدہ کرنے کا آپ کو موقع ملا ہے۔ ان 60 سالوں میں ماریشس کے باشندوں میں آپ کو مجموعی طور پر کیسی تبدیلیاں نظر آئیں؟ یقیناً میں نے ماریشس کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میں یہاں کی وادیوں میں، میدانوں میں پھرا ہوں اور ہر سبز و شاداب جزیرے کو گہری نظر سے دیکھا ہے۔ اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی میرے دل و دماغ پر اثر انداز ہے۔ جب میں 1965 میں یہاں آیا تو سب سے پہلے مجھ پر جو چیز اثر کرنے والی تھی وہ یہاں کی محبت، یہاں کا میل ملاپ اور مختلف قوموں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد جو فرق ہے وہ ہر ملک میں نمایاں ہوتا ہے۔ ماریشس میں بھی اس کا فرق ہمیں دیکھنے میں آیا، لیکن ایک چیز جو مجموعی طور پر میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ کہ دنیا کے دوسرے ممالک کے اعتبار سے اب بھی یہ جزیرہ تیز اور محبت کی جنت کہلاتا ہے۔ اب بھی اس میں آپس میں ایک دوسرے کا خیال کیا جاتا ہے، اور جہاں تک زمانے کی ترقی کا سوال ہے تو یہ جزیرہ پہلے بھی ایک تہذیب یافتہ جزیرہ تھا۔ اس نے زمانے کے چیلنج کو ہر بات قبول کیا۔ ایجوکیشن کے میدان میں اپنی آبادی کے اعتبار سے یہ جزیرہ بہت آگے ہے۔ آزادی کے بعد تعلیمی میدان میں یہاں بہت ترقی ہوئی۔ اس کے علاوہ زمانے کے تقاضے کے ساتھ ساتھ اس جزیرے کو فیکٹری کارخانوں کی ضرورت تھی۔ اس میدان میں بھی یہاں بہت کام ہوا، اور امید ہے کہ اگر اتحاد اور محبت کا سنگم اسی طرح مضبوط رہا اور پیار اور محبت کے نغمے اسی طرح گائے جاتے رہے تو یقیناً یہ جزیرہ زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے گا اور زمانے کے ہر چیلنج کو آسانی سے قبول کر لے گا۔ خدا کرے کہ اس کا اتحاد اور اس کا پریم کا رشتہ برابر مضبوط رہے۔ کیا ماریشس میں مذہب کا مستقبل آپ کو روشن دکھائی دیتا ہے؟ یہ بالکل واضح چیز ہے کہ پوری دنیا آج اس اسٹیج پر آ چکی ہے اور اقرار کر رہی ہے کہ مذہب ہی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے پوری دنیا میں امن اور شانتی کا گیت گایا جا سکتا ہے۔ مذہب کے علاوہ جتنے پروگرام ہیں آپ کسی اعتبار سے اسے دیکھیں گے تو وہ اپنے دعوے پر پورا اترتا نظر نہیں آتا۔ مذہب چاہے وہ کسی کا مذہب ہو، دھرم چاہے وہ کسی کا دھرم ہو، یہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو آپس میں قوموں کو ملا سکتا ہے۔ یہی ایک ایسا راستہ ہے جس پر ہم چل کر کے ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کے بعد جب مختلف قوموں کو اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق ترقی کرنے کا موقع ملا ہے تو مذہب چونکہ زندگی کا سب سے بڑا جزو ہے، اس لیے اس کے کوئی معنی نہیں کہ مذہبی اعتبار سے بھی ہم آپس میں ترقی کر سکیں گے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ جس ملک میں مذہب ترقی کرتا ہے وہاں کے عوام بھی آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہاں کا مذہبی میدان نہایت وسیع اور مذہبی مستقبل نہایت ہی روشن اور درخشاں ہے۔
ماریشس میں اپنے قیام کے دوران آپ نے سنی رضوی اکیڈمی کی بنیاد ڈالی ہے. کیا ہم جان سکتے ہیں کہ اس اکیڈمی کے قیام کا کیا مقصد ہے اور اس کی کارروائیاں کیا ہیں؟ آپ یہ جانتے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اسلام کا رسم العین ہمیشہ امن رہا ہے، اور اچھی چیزوں کو جب تک لوگوں کے سامنے پریکٹیکل طور پر نہ رکھا جائے اس وقت تک اچھی چیزوں کی بیوٹی اور حسن سامنے نہیں آتی. سنی رضوی اکیڈمی کا قیام اس لیے عمل میں آیا کہ اسلام کا پریکٹیکل پروگرام سچائی، صداقت اور امن اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. ہماری نظر میں 1400 برس پہلے جو قرآن نازل ہوا، جو یونیورسل اور عالمگیر میسج ہے پوری دنیا کے لیے، اس کی اچھائیوں کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات جو پوری دنیا کے لیے ہیں، ان کی خوبیوں کو دنیا کے سامنے رکھا جائے. ہمیں ایک کمزوری صرف ماریشس میں پوری دنیا میں نظر آتی ہے، وہ یہ کہ اسلام کو لوگوں نے ایک تھیوری سمجھ رکھا ہے محض، لیکن وہ ایک صرف تھیوری نہیں، وہ صرف ایک قانون نہیں جس کو کتابوں میں اور ڈاکومنٹس میں لپیٹ کر رکھ دیا جائے، بلکہ وہ ایک عملی پروگرام ہے. سنی رضوی کا قیام بھی اسی لیے عمل میں آیا کہ ہم اسلام کے عملی پروگرام کو اور ہمارے یہاں جو صوفیاء کاملی خدا کے نیک بندے ہوئے ہیں ان کی اچھی باتوں کو لوگوں تک ہم پہنچائیں، تاکہ اس ملک اور جزیرے میں رہنے والے مسلمان پریکٹیکل طور پر مسلمان ہو جائیں اور اسلام کی خوبیوں کو زیادہ سے زیادہ سمجھ سکیں. مولانا صاحب، آپ تو واپس جا رہے ہیں، لیکن ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ ہمارے جزیرے میں پھر سے آنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بھائی، کہا یہی جاتا ہے کہ میں واپس جا رہا ہوں، لیکن اندازہ تو کیجئے کہ جب میرے دل میں ہزاروں انسانوں کا پیار اور محبت موجود ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ میرا جسم جا رہا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے اس ملک سے پیار ملا ہے، پریم ملا ہے، محبت ملی ہے، اور جس شخص کو یہ مل جائے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس مقام سے کبھی نہیں جا سکتا. ایک سفر آپ کئی سال ہمارے درمیان رہ کر آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اس لیے ہم آپ سے عرض کریں گے کہ پیغام کے طور پر ہمارے سامعین کو بتائیں کہ وہ کامیاب زندگی کیسے بسر کر سکتے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ آج NBC کے ذریعے پھر آپ کی خدمت میں سندیش پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور میرا یہ سندیش آج کے لیے نیا نہیں. میں 7 سال کے عرصے میں جانے کتنی مرتبہ آپ کے سامنے آیا، اور میرا ہر خطبہ وہ سندیش ہی ہوتا ہے، اور وہ سب کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کسی ایک قوم اور ملک کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ سب کے لیے. آج جو کچھ میں عرض کرنے والا ہوں وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ پوری توجہ سے سنیں گے. پریمیوں، سجنوں، ماریشس باسیوں، بھائیوں اور بہن، سلام ہو ان پر جو دین، دھرم، دیش اور مانوتا پریم کے لیے کام کرتے ہیں. دھرم اور مذہب آپ کا ہو یا میرا، ہمیں یہی تو سکھاتا ہے کہ ہم اپنے خدا کی عبادت کریں، اسی کو پوجیں اور اس کے بندوں سے محبت کریں. خدا اور ایشور کے نام کا مالا جپنے والوں، ہم اگر اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے ٹوٹے دلوں کو نہ جوڑ سکے، بے بسوں، بے سہاروں کی مدد نہ کر سکے، تو یہ خیال بھی مت کیجیے کہ خدا ہم سے راضی ہے اور ایشور ہم سے خوش ہے. خدا کا پیار بندوں کے پیار سے ہے. اس کے بندوں کی سیوا کیجیے، اس کے بندے بھی آپ سے محبت کریں گے اور پیدا کرنے والا بھی آپ پر مہربان ہوگا. یہ غلط ہے
اور زمانے کا فریب ہے کہ دین اور دھرم لوگوں کو آپس میں جدا کرتا ہے، یا مختلف تہذیب اور رسم و رواج لوگوں کو ٹکراتی ہیں۔ لوگ خود مذہب اور رسم و رواج کے نام پر آپس میں ٹکراتے، لڑتے اور مرتے ہیں۔ قصور ہمارا ہے لیکن نام دھرم کا لیا جاتا ہے، ٹکراتے ہم ہیں لیکن الزام تہذیب اور رسم و رواج کو دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ موجودہ قانون کی نظر میں ہر شخص آزاد ہے، لیکن اگر کوئی قانونی آزادی کے ذریعے قانون کا بھلا پوچھنے لگے، اگر اس آزادی سے ناجائز فائدہ حاصل کرتے ہوئے انیائی اور پاپ کا کام کرنے لگے اور پھر اپنے ان کاموں پر رسم و رواج کا لیبل لگائے، تو آپ یقین مانیے کہ یہ قانون کا گلا گھونٹنا ہوگا۔ پرینیوں فضلوں، آپ جانتے ہیں کہ ماریشس ایک جزیرہ آئلینڈ ہے اور ہند ساگر کے بیچ ایک خوبصورت پھول کی طرح سبز و شاداب نظر آتا ہے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی جہاز اپنی منزل کی طرف چلتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس جہاز کے اندر سفر کرنے والے آپس میں پیار اور محبت سے کام لیں، ایک دوسرے کی سیوا اور ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے دکھ اور تکلیف میں کام آئے۔ بس یوں ہی سمجھ لیجیے کہ ہمارا یہ جزیرہ ایک خوبصورت جہاز کی طرف اپنی منزل کے لیے تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ بہترین ہے کہ جب یہ جزیرہ امن اور شانتی کے ساحل پر لنگر انداز ہوگا، اس دن ہم ترقی کے اونچے پروت پر آزاد دیش ماریشس کا جھنڈا لہرا سکیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھا جائے۔ دھرم، مذہب، دین اور سیاست یہ ہر ملک میں ہے، اور آپ بھی اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق کام کیجیے، لیکن خدا را آپس میں ٹکرائیے نہیں، آپس میں ایک دوسرے کو تنقید کا اور غلط باتوں کا نشانہ۔ ماریشس شکل پیدا کرنے والا جزیرہ ہے، اس کا مٹھاس، اس کی بیوٹی، اس کی خوبصورتی اسی وقت ہے کہ جب ہم آپس میں شکر کی طرح میٹھے ہو جائیں، ہماری زبان شکر کی طرح میٹھی ہو اور ہمارا دل نرم اور لطیف ہو۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو جس طرح سے یہ جزیرہ خدا کرے کہ ہمیشہ سبز و شاداب رہے، ہم بھی ہمیشہ سبز و شاداب رہیں گے۔ مجھے اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ ضرور عرض کرنا ہے کہ آپ یہ مت دیکھیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ مت سنیے کہ لوگ کیا بولتے ہیں۔ آپ اپنا نصب العین، اپنا منشا، اپنا مقصد سچائی کے ساتھ اپنے سامنے رکھیے، آگے بڑھیے، کوشش کیجیے، آپ کی منزل قریب ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے
اس جزیرے میں بہت کچھ ملا ہے، میں نے اس جزیرے سے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ ان تمام چیزوں میں سب سے بڑی چیز میرے لیے یہ ہے کہ میں نے اس جزیرے کے رہنے والوں کا پریم اور محبت حاصل کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، میں مسلمانوں کا خادم ہوں اور مجھے اپنے اسٹیج پر اور اپنی خدمت پر ناز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس پر بھی فخر ہے کہ یہاں کی رہنے والی تمام قومیں مجھ سے محبت کرتی ہیں اور میں سب کی خدمت کو اپنا مقصد سمجھتا ہوں۔ اس لحاظ سے مجھے یہ فخر ہے کہ میں جب موریشس چھوڑ رہا ہوں تو میرا دل یہاں کے رہنے والے ہزاروں انسانوں کی محبت سے دھڑک رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اس کے لیے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ باقی یہ بات کہ میں یہاں جا رہا ہوں تو بھائی آنے جانے والی بات تو یہ پرانی ہے، اس دنیا میں سبھی آتے ہیں سبھی جاتے ہیں، خوب یاد رکھیں، اپنا جو منشا ہے اس کو سامنے رکھیے، مقصد کو سامنے رکھیے۔ آپس کے تعلقات کی بنیاد ہمارا جسم اور ہماری باڈی نہیں، بلکہ ہماری روح اور خیالات کا اتحاد و اتفاق ہے۔ ہمارے خیال اگر متحد ہو جائیں، ہمارا مقصد اگر ایک ہو اور ہمارا ایم اگر ایک ہو تو ہم کہیں بھی ہیں، ہم ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ خدا کرے کہ ہماری یہ امید پوری ہو۔ میں اتنا کہتا ہوا آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور میں آپ کا گورنمنٹ آف موریشس کا، تمام سننے والوں کا، دوستوں کا، عزیزوں کا اور NBC کے اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان 7 سالوں میں آپ کا پریم اور محبت میرے ساتھ رہا، اور امید کرتا ہوں کہ جس پریم اور محبت کی مدھم روشنی میں ہم نے زندگی کے 7 سال دیکھ لیے، ہو سکتا ہے کہ یہی روشنی آئندہ بھی مجھے آپ کی خدمت کا زیادہ سے زیادہ موقع دے۔ السلام علیکم، موریشس زندہ باد۔ اچھا تو مولانا صاحب، اس بات چیت کے لیے بہت بہت شکریہ، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا سفر مبارک ہو اور یہ نیا سال بھی آپ کے لیے مبارک ہو۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا محمد ابراہیم کھشتر سے ایک انٹرویو جو جمع مسجد میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ آپ کو یاد رہے کہ کل دوپہر 2 بجے مولانا صاحب جمع مسجد سے سونی رضویت اکیڈمی ماگوس کی پوٹری کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں پر بہت سے لوگ جمع ہوئے ہوں گے۔